1974 کے ابتدائی ایام کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان میرے آفس میں آیا اور اپنا تعارف مظفر نعیم کے نام سے کرواتے ہوئے میری کتابوں اور پھر کشمیر کے حوالے سے باتیں کرنے لگا۔ تب میں نے مظفر نعیم کو بھی اپنے ناولوں سے متاثر ہونے والے جذباتی نوجوانوں میں سے ایک جانا اور اسے سمجھایا کہ فی الحال وہ اپنی توجہ تعلیم مکمل کرنے پر دے، لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ مختلف قسم کا نوجوان ہے اور کچھ کر گزرنے کا عزم رکھتا ہے۔ بعد کی 2-3 ملاقاتوں کے بعد میں اس کی رفاقت کے لیے تشنگی سی محسوس کرنے لگا۔ شاہراہ شہادت پر اپنے سفر کے آغاز سے چند روز پہلے مظفر نعیم مجھے ملا تو میں نے اس کی آنکھوں میں اپنی تمام تر باطنی حواستوں کے باوجود وہ پراسرار چمک دیکھ لی تھی جو اللہ کے پراسرار بندوں کی آنکھوں میں ہی لہرایا کرتی ہے۔ اور پھر وہ روز سعید آ ہی گیا جب مجھے مظفر نعیم کی شہادت کی خبر مل گئی اور میں شہید کے والد صبر و رضا کے پیکر جناب صفدر چودھری کو مبارکباد دینے پہنچ گیا۔ میری یہ حقیر سی کاوش مظفر نعیم شہید سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے۔ کیا شاعر خوب کہتا ہے، بنا کرن خوش رسم بہا کو ہونے گلیدن خدا رحمت کندینی عاشقانے پاتینت را۔ پیش خدمت ہے طارق اسماعیل ساگر صاحب کا بہترین شاہکار کریک ڈاؤن۔ پہلا باب۔ برفیلی ہوا ان کی ہڈیوں میں سرایت کر رہی تھی۔ گرم جرابوں کے اوپر چڑھائے ہوئے لانگ بوٹ پہن کر اپنے بیس کیمپ سے روانگی کے وقت تک جہانگیر کو اپنے پاؤں جلتے محسوس ہوئے تھے، لیکن اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اگر اس طرح چاند میل اور برف کے جہنم میں انہیں رینگنا پڑا تو اس کی تمام انگلیاں ایک ایک کر کے اس کے جسم سے الگ ہو جائیں گی۔ اپنے جیکٹ پر پہنے لمبے چوگا نما فیرن سے اسے چند سیکنڈ کے لیے ہاتھ باہر نکال کر کندھے سے لٹکتی گن کی پوزیشن بدلی تھی اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس کے ہاتھ منجمد ہو گئے ہوں۔ گزشتہ 3 گھنٹے سے وہ اپنے گائیڈ کی پیروی میں برفیلی اور نوکدار چٹانوں پر چشرات الارض کی سی رفتار سے چل رہے تھے۔ جہانگیر پہلی مرتبہ سرحد عبور کر رہا تھا، لیکن ان کے گائیڈ کا سرحد کے آر پار آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ان کے بیس کمانڈر نے روانگی سے چند منٹ پہلے جہانگیر کو ان کوڈ ورڈ سے آگاہ کیا تھا جو اس نے ملاپ کے لیے استعمال کرنے تھے۔ اس نے جہانگیر سے کہا تھا، تمہارے باقی 6 ساتھیوں کی زندگی کا دار و مدار تمہارے زندہ رہ جانے پر ہے۔ اگر تم دشمن سے راستے میں مدبیر ہو جائے تو کوشش کرنا کہ تم شہید ہونے والے اس دستے کے آخری مجاہد ہو۔ تم جانتے ہو کہ یہ سپلائی اندر پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ اس مرحلے پر جب کہ ہم دشمن کو مسلسل دیوار کی طرف دھکیل رہے ہیں، اسے فارغ رہنے کی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ ہمیں دشمن کو بہر صورت مصروف رکھنا ہے۔ اگر اسے فراغت مل گئی تو زخم خوردہ بیڑی کی طرح وہ ہمارے بے بس عوام کی رگوں سے خون کے آخری قطرے بھی نچوڑ لے گا۔ ان حالات میں مجاہدین کی صفوں میں تمہاری موجودگی سے ان کا حوصلہ بہت بڑھ جائے گا اور دشمن کا یہ تاثر بھی اور پروپیگنڈا بھی دم توڑ دے گا کہ اس نے پیش بندی کر کے مجاہدین کی لائف لائن کاٹ دی ہے۔ جہانگیر، اس لائف لائن کو کبھی نہ کٹنے دینا۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ میں آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا جناب، جہانگیر نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا اور بیس کمانڈر نے مطمئن ہو کر گردن ہلا دی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے جہانگیر کی یقین دہانی پر اعتماد رہا ہو۔ اپنے سفر کا آغاز انہوں نے سر شام کیا تھا۔ اس مرتبہ مجاہدین کی حکمت عملی بڑی کامیاب رہی تھی۔ انہوں نے جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کی روانگی سے پہلے ہی ایک ریکی پارٹی اندر بھیج دی تھی جس نے طے شدہ منصوبے کے مطابق دشمن کے علاقے میں گھس کر اس کو للکارا۔ پہلے تو دشمن نے اس حرکت کو مجاہدین کی بوکھلاہٹ سمجھا، لیکن جیسے ہی ان کے عقب سے ایک مجاہد نے گرنیڈ پھینکنے شروع کیے اور پہلا مورچہ تباہ ہوا تو وہ لرز کر رہ گئے۔ خوفزدہ بھارتیوں پر جلد ہی غصہ غالب آنے لگا۔ مجاہدین کی یہ جرأت رندانہ ان کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا۔ بھون کر رکھ تو انہیں، خبردار اگر ایک کو بھی زندہ بچ کر جانے دیا۔ اگلے مورچوں پر نصب وائرلیس سیٹ پر کمپنی کمانڈر کی گسیلی آواز سنائی دی، جس کے ساتھ ہی غصے اور نفرت سے بھرے بھارتی فوجیوں نے اس سمت فائرنگ شروع کر دی جس گھر سے ان پر حملہ ہوا تھا۔ 10 منٹ تک وہ دیوانہ وار گولیاں برساتے رہے۔ گولیوں پر ان کی گالیوں کی آوازیں غالب تھیں اور ان کے دل و دماغ میں موجود ساری نفرت ان کی انگلیوں میں مجتمع ہو گئی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ کچھ پریشان سے بھی ہو گئے۔ سر، دوسری طرف خاموشی ہے، شاید حملہ آور مارے گئے ہیں۔ اگلے مورچوں سے کمپنی کمانڈر کو پیغام ملا، شٹ اپ ایڈیٹ، اپنے مورچے میں بیٹھ کر تم کس طرح یہ رپورٹ دے رہے ہو؟ کمپنی کمانڈر کرنل مہرا نے اگلے مورچوں میں موجود کیپٹن سنگھ کو ڈانٹ پلا دی۔ سر، وہ بالکل خاموش ہیں، کیپٹن سنگھ نے کھسیانی سی آواز میں کہا۔ بے وقوف، وہ پہلے سے محفوظ کور لے چکے ہیں۔ فوراً ریکی کرو اور مجھے صحیح صورتحال کی رپورٹ دو۔ مجھے صبح تک ان لوگوں کی لاشیں چاہیے۔ اتنی دیدہ دلیری کہ یہ لوگ اب ہمارے علاقے میں گھس کر ہمارے نوجوانوں کا شکار کھیلنے لگے ہیں۔ کیپٹن سنگھ، انہیں ایسا سبق سکھاؤ کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ کرنل مہرا غصے سے بے قابو ہو رہا تھا۔ آل رائٹ سر، کیپٹن سنگھ نے بظاہر تو کرنل مہرا کے حکم کی اطاعت کر لی تھی، لیکن
لیکن یہ خوف اس کے سارے بدن میں سرایت کر چکا تھا کہ اگر حملہ آور ابھی تک محفوظ ہیں تو وہ برف سے ڈھکے اس جنگل میں اپنی آنکھوں سے نائٹ ویژن گلاس اندھیرے میں دیکھنے والی آنکھیں لگائے صرف اسی موقع کے منتظر ہوں گے کہ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر کب محفوظ مورچوں سے بھارتی فوجی باہر نکلیں اور وہ چن چن کر ان کا شکار کھیلیں۔ اندھیرا اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن چند گز دوری سے بھی گہرے میں سجائی نہیں دیتا تھا۔ کیپٹن سنگھ کا تعلق SST کمانڈو سے تھا، وہ کوئی بزدل آفیسر نہیں تھا، لیکن محض کرنل مہرا کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے 10-12 سپاہیوں کی بلی دینے کو بہادری خیال نہیں کرتا تھا۔ پہلے ہی اس کا ایک مورچہ تباہ ہو چکا تھا، اس کے 2 جوان مارے جا چکے تھے اور 2 شدید زخمی تھے۔ کیپٹن سنگھ کو کمان سنبھالے بمشکل 10-12 گھنٹے ہی ہوئے تھے۔ اس کی یونٹ کو سیاچن سے یہاں لا کر ڈپلائی کیا گیا تھا اور ہائی کمان یہ سمجھ رہی تھی کہ شدید برفیلی ہواؤں اور -40 ڈگری درجہ حرارت میں اپنے فرائض انجام دینے والی یہ یونٹ یہاں آ کر خود کو بہت آرام دہ ماحول میں محسوس کر رہی ہے۔ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اس ایریا میں آئے 8-10 روز ہونے کو تھے اور سیاچن کے مقابلے میں یہاں کی سردی کو وہ بھگوان کی کرپا خیال کرتے تھے۔ آج صبح ہی کیپٹن سنگھ کی کمپنی نے FDL فرنٹ ڈیفنس لائن کے مورچے سنبھالے تھے اور شام ڈھلتے ہی وہ رم کی بوتلوں سے دل بہلا رہے تھے کہ یہ وبا آن پڑی تھی۔ دھن بہادر، اس نے اپنے گورکھا حوالدار کو مخاطب کیا۔ یس سر، دھن بہادر نے پاؤں کی ایڑیاں جمائیں۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ کیا حکم ملنے والا ہے۔ 5 نوجوانوں کو ساتھ لے کر باہر نکلو، میں سامنے روشنی راؤنڈ فائر کروا رہا ہوں، خبردار کوئی خطرہ مول نہیں لینا، میں مزید قائلٹی برداشت نہیں کروں گا۔ خیال رہے کہ وہ لوگ محفوظ آڑ میں ہیں، بڑے پکے نشانہ باز ہیں اور ان کے پاس نائٹ ویژن بھی موجود ہیں، وہ تمہیں گھیر کر مارنا چاہیں گے۔ زیادہ بہادری کے چکر میں پڑ کر اپنی جان نہ گنوانا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے، میری بات سمجھ گئے نا؟ کیپٹن سنگھ نے اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ یس سر، بالکل سمجھ گیا صاحب، بے فکر رہیے، اب ان میں سے ہی کوئی مرے گا، ہم میں سے نہیں، حوالدار دھن بہادر نے تن کر جواب دیا۔ اوکے، گو اہیڈ، گڈ لک۔ اس نے حوالدار دھن بہادر کے کندھے تھپ تھپائے جو زمین دوز سرنگ نما مورچوں میں چند قدم چل کر دائیں ہاتھ گھوم گیا۔ زمین دوز مورچوں کے اس جدید نظام کے تحت بھارتی فوج نے زیر زمین ایک الگ دنیا آباد کر رکھی تھی اور بلا شبہ ان کی مضبوطی ناقابل چیلنج دکھائی دیتی تھی۔ حوالدار دھن بہادر نے اپنے 5 آزمودہ ساتھیوں کو روانگی سے پہلے بریفنگ دی تھی کہ انہیں دشمن کو مارنے سے زیادہ اپنی جانوں کی سلامتی کا مشن انجام دینا ہے اور باہر موجود شکاریوں سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ حوالدار دھن بہادر کی طرف سے واکی ٹاکی پر سٹار سگنل ملتے ہی کیپٹن سنگھ نے پہلے سے مختلف کونوں میں محفوظ اپنے جوانوں کو فائرنگ سگنل دیا اور انہوں نے روشنی راؤنڈ کی فائرنگ اس طرح شروع کر دی جیسے توپوں سے گولہ باری کر رہے ہوں۔ چند سیکنڈ کے اندر ہی ان لوگوں نے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیا تھا اور اب سینکڑوں گز دور تک دن کی روشنی کی طرح سارا منظر صاف اور واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پہاڑی سلسلے کی اونچی چوٹیوں پر نصب گنوں کو حکم ملا اور چند منٹ میں مارٹر کے گولوں سے ساری فضا دہل کر رہ گئی۔ یہ گنیں اس ترتیب سے نصب کی گئی تھیں کہ اپنی رینج میں آنے والی کوئی شے ان سے بچ نہیں سکتی تھی۔ سرحدی لکیر کے پار تک دشمن کارپیٹ فائرنگ کر رہا تھا۔ روشنی راؤنڈ کی روشنیوں کے دم توڑنے سے پہلے درختوں کو آگ لگ رہی تھی، ان پر جمی برف پگھل رہی تھی اور برف کے اس صحرا میں جب بھی کوئی گولہ پھٹتا تو آسمان کی بلندیوں تک برف اور آگ کا الاؤ سا پھیلتا چلا جاتا۔ 15-20 منٹ کی اس فائرنگ کے بعد حوالدار دھن بہادر اور اس کے ساتھی باہر نکلے اور انہوں نے 2 گھنٹے تک FDL کے ساتھ ساتھ سارا جنگل چھان مارا، لیکن وہاں اب ان کے لیے تھا ہی کیا؟ وہ لوگ اندازہ ہی نہ کر سکے کہ اپنے مختصر سی کارروائی ختم ہوتے ہی مجاہدین برق رفتاری سے اپنے بیس کیمپ کی طرف لوٹ چکے تھے۔ صبح جب کرنل مہرا اور کیپٹن سنگھ اپنی آنکھوں پر دوربین چڑھائے سورج کی برف پر جلتی چمکدار روشنیوں میں دور تک منظر کا جائزہ لے رہے تھے تو وہاں جلے ہوئے چند درختوں اور مارٹروں کی گولہ باری سے پیدا ہونے والے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک ہی فضا تڑ تڑ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ کسی برقی عمل کے تابع کرنل مہرا اور اس کے ماتحتوں نے اپنی گردنیں جھکا لیں اور خاصی دیر تک اسی طرح دبکے رہے۔ سب سے پہلے کیپٹن سنگھ ہی اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، پھر غصے سے کھولتا ہوا کرنل مہرا بھی گالیاں بکتا کھڑا ہو گیا۔ ان کے عقب میں موجود محافظوں میں سے کسی کی گن اچانک چل گئی تھی، حیرت گزری گولیوں کا رخ ان کی طرف نہیں تھا۔ کیپٹن سنگھ کے حکم پر اس نوجوان کو نہتھا کر کے گرفتار کر لیا گیا اور اب وہ لوگ اسے دھکے مارتے ہوئے کوارٹر گارڈ کی طرف لے جا رہے تھے۔ مجاہدین کی اس کارروائی کے بمشکل آدھے گھنٹے بعد انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا تھا۔ گائیڈ کے پیچھے جہانگیر تھا، اس کے پیچھے چند گز ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ رکھ کر سفر کرتے ہوئے اس کے ساتھی۔ گائیڈ اپنی تربیت کے مطابق تھوڑی دیر چلتا اور پھر رک کر اپنے ساتھیوں کو موقع دیتا کہ وہ اپنی ترتیب قائم کر لیں۔ جہانگیر اور اس کے ساتھیوں کی کمر سے بندھے تھیلوں میں بھارتی افریت کی تباہی کا سامان موجود تھا۔ ان کے کندھوں سے خودکار رائفلیں لٹک رہی تھیں اور فیرن کے نیچے موجود بڑی بڑی جیکٹوں میں گرنیڈ اس طرح رکھے تھے کہ سامنے سے کوئی بھی چیلنج ملنے پر وہ چند سیکنڈ کے اندر انہیں دشمن کی طرف پھینک سکتے تھے۔
جہانگیر کے سوا اس کے تمام ساتھی مقامی تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ بھارتی سرحدوں کے غرور کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا، اور اب وہ ایک اہم مشن پر جہانگیر کی کمان میں جا رہے تھے۔ گائیڈ نے جان بوجھ کر طویل لیکن محفوظ راستہ اختیار کیا تھا، اور اب وہ انہیں قدرے محفوظ علاقے میں لے کر آیا تھا۔ برفیلے راستوں کے طویل سفر نے ان کے جسم میں بہتے خون کو منجمد سا کر دیا تھا۔ وہ سب منفی درجہ حرارت میں ساری رات سفر کرنے کے بعد یہاں تک پہنچے تھے۔ گائیڈ اب رک گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کے مخصوص اشارے سے جہانگیر کو اپنے قریب آنے کا سگنل دیا۔ اس کے باقی ساتھی اپنی طبیعت کے مطابق اپنی اپنی جگہ پاؤں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ قریب پہنچنے پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے دھند اور برف کے گولوں میں لپٹے نزدیکی جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا کہ وہ لوگ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھ کر سستا لیں، جس کے بعد اگلا سفر شروع ہوگا۔ گائیڈ خود بھی ہاسا نڈھال دکھائی دے رہا تھا۔ موسمی جبر نے اسے بری طرح جھکڑ رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، جہانگیر نے اس کی بات سمجھ کر اسبات میں گردن ہلا دی۔ اس نے اپنے ساتھیوں تک یہ خوشگوار خبر پہنچا دی تھی کہ انہیں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کا موقع مل رہا ہے۔ 15-20 منٹ کے مزید سفر کے بعد وہ جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ برف سے اٹی ہوئی جھاڑیاں اور درختوں سے زمین پر گرتے برف کے گالوں نے انہیں بھگو کر رکھ دیا تھا، اور اب یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے ان کے اندر دور تک برف اتر گئی ہو۔ اپنے منجمد سے وجود میں زندگی کا احساس انہیں صرف اپنے قدموں کی چاپ سے ہو رہا تھا۔ جہانگیر جانتا تھا کہ اب تک اس کے ساتھیوں نے موسم کی عذاب ناکیاں قوت ایمانی کے بل پر جھیلی تھیں، اور وہ اس سے زیادہ ان کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کی تگ و دو کے بعد بلاخر انہوں نے پہاڑی سلسلے کی ایک نوکیلی چٹان کے اندر ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کر لی، اور اب جہانگیر نے اپنے ایک اور مجاہد ساتھی کی مدد سے 2 چھوٹی کلہاڑیوں کے ذریعے جو ان کے سامان کا حصہ تھیں، وہاں جھاڑیاں اور درختوں کی ٹہنیوں کا ڈھیر جمع کرنا شروع کر دیا۔ لکڑیاں کاٹنے سے اس کے بدن میں کچھ حرارت پیدا ہوئی تو زندگی کا احساس ہونے لگا۔ گیلی لکڑیوں کو آگ لگانا ان کے لیے بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا، لیکن ان کے ہمراہ آنے والے گائیڈ نے یہ مشکل قدرے آسان کر دی جب اس نے اپنی کمر سے بندے تھیلے سے مٹی کے تیل کی ایک بوتل نکالی اور اس کو جھاڑیوں اور ٹہنیوں کے ڈھیر پر چھڑک دیا۔ شاید اسے راستے کی مشکلات کا ادراک ان سب سے زیادہ تھا۔ چند منٹ کی جدوجہد کے بعد وہ بالآخر گیلی لکڑیاں سلگانے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ اب وہ سلگتی لکڑیوں کے اس ڈھیر کے گرد زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے تھے۔ لکڑیوں کا کڑوا کسیلا دھواں ان کی آنکھ اور ناک کے راستے حلق میں اترنے لگا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جہانگیر کو اس سے الجھن نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو قہر کی اس جان توڑ سردی میں آگ کے اس الاؤ کو نعمت مرتکبہ محسوس کرنے لگے تھے۔ اس بات کا اندازہ انہوں نے کر لیا تھا کہ گھنے جنگل میں دور سے بھی یہ آگ دکھائی نہیں دے گی، اور دن کا اجالا پھیلنے تک دھواں بھی ختم ہو جائے گا۔ رات کا سحر ٹوٹ رہا تھا، لیکن دھند مزید گہری ہوتی جا رہی تھی، اور دھند کے یہ بادل اوپر ہی اوپر اٹھ کر سارے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ اپنی گھڑیوں سے وقت دے کر انہوں نے جہانگیر کی امامت میں فجر کی نماز ادا کی، اور اب اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے اس وادی جنت نظیر کی آزادی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اپنے پاس موجود راشن سے انہوں نے چائے تیار کی تھی۔ چائے کے بڑے بڑے مگ اپنے حلق میں انڈیلنے سے وہ خود کو تازہ دم محسوس کرنے لگے تھے۔ آپ لوگ یہاں ذرا بیٹھے، میں ذرا باہر کے حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اس علاقے میں میرا بہت دیر بعد آنا ہوا ہے، معلوم نہیں اب حالات کیسے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے گائیڈ بشیر نے جہانگیر کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے۔ جہانگیر کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ فی الوقت اس کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جائے، کیونکہ بانڈی پورہ تک پہنچنے کے بعد ہی وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو سکتے تھے۔ ان میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں اور اپنی منزل سے کتنے دور ہیں۔ ویٹ لیب کا ریسٹ ہاؤس، جو کبھی وی آئی پی کے لیے اس علاقے کی سب سے بڑی عیاش گاہ تھی، آج دہشت اور خوف کی علامت بن چکا تھا۔ 3-4 سال سے یہاں بارڈر سیکیورٹی فورس BSF نے قبضہ جما رکھا تھا۔ سوپور میں بابا شکر دین کی زیارت گاہ سے منسلک اس ریسٹ ہاؤس میں بظاہر تو BSF کی پوسٹ قائم کر کے یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ سوپور اور بانڈی پورہ لنک روڈ کو گھیر کر سوپور اور کپواڑہ کے پہاڑی راستوں کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ مجاہدین کو اس بات کا علم تھا کہ دراصل اس ریسٹ ہاؤس میں را نے اپنا مضبوط مرکز قائم کر رکھا تھا۔ ویٹ لیب ریسٹ ہاؤس سے بڑی ہونی داستانیں منسوب تھیں۔ سوپور اور کپواڑہ کے سینکڑوں نوجوانوں کو رات کے اندھیرے میں بھارتی فوج کے کمانڈو بلیک کیٹس اٹھا کر لے گئے، اور پھر ان کا کچھ علم نہ ہو سکا۔ یوں تو ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو اس عقوبت گاہ میں لے جایا گیا، لیکن شاید ہی ایسا کوئی خوش قسمت تھا جو یہاں سے زندہ بچ کر واپس آ سکا۔ اس خونی ریسٹ ہاؤس سے بڑی پراسرار داستانیں وابستہ تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے بھوت پریت اور آسیب نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ اس علاقے میں موجود سیکیورٹی فورسز کے ملازمین کو بھی اس کے نزدیک پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ ریسٹ ہاؤس میں مخصوص افسران ہی کو داخلے کی اجازت تھی، یا پھر اس کی حدود میں داخل وہ ہوتا جسے یہاں بلایا جاتا۔ ریسٹ ہاؤس کو چاروں طرف سے سیکیورٹی افواج نے اس طرح گھیر رکھا تھا
جیسے یہاں کوئی ایٹمی مرکز قائم ہو، اس کی حفاظت کے لیے بے شمار زمینی بندوبست کے ساتھ ساتھ یہاں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب کی گئی تھیں۔ راہ نے اس حکومت خانے پر ہوائی حملے کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس حکومت خانے میں راہ کے خصوصی تفتیشی افسران کو لایا جاتا تھا، اپنی بربریت کے لیے شیطان کی طرح ہی مشہور ہوتے تھے۔ یہاں آنے والے کسی چھوٹے ملازم یا بڑے افسر کا تعلق شاید نسل انسانی سے تھا ہی نہیں۔ یہ لوگ اذیت پسند اور اذیت پرست تھے جو انسانی خون بہا کر کسی زندہ انسان کے بدن سے گوشت اتار کر، اس کا بدن جلا کر یا اس کی ہڈیاں توڑ کر اپنے حیوانی حس کو تسکین پہنچایا کرتے تھے۔ رو کا خیال تھا کہ اس طرح کے غیر انسانی ہتھ کنڈے آزما کر شاید وہ تحریک آزادی کو کچلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، گو کے نتائج ان کی توقعات کے برعکس ہی برآمد ہوئے تھے، اور جیسے جیسے ان کے مظالم اور وحشیت و بربریت میں اضافہ ہو رہا تھا، اس سے کئی گنا زیادہ رفتار سے مجاہدین کا جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن ابھی تک بھارتی انٹیلیجنس کو امید تھی کہ وہ غیر انسانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مجاہدین آزادی کا جذبہ حریت کچلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کرنل دوبے کو ریسٹ ہاؤس کا چارج سنبھالے آج دوسرا دن تھا۔ آج کا دن اس نے بطور خاص اپنے مقامی ٹاؤٹوں سے ملاقات کے لیے رکھا تھا۔ یاسین کے سانپ، جن کا تعلق وادی کشمیر سے ہی ہوتا تھا، اکثر اپنی مجبوریوں اور خوف کے تحت راہ کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتے تھے اور ان کے لیے خفیہ سراغ رسانی کی خدمات سر انجام دیتے تھے، لیکن ان میں کچھ تعداد ان غداروں کی بھی تھی جو دولت اور دیگر آسائشوں کے لالچ میں راہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ ان غداروں کو امید تھی کہ جلد یا بدیر بھارتی فوج مجاہدین آزادی کے جذبہ حریت کو کچلنے میں کامیاب ہو جائے گی اور وہ اپنے کالے آقاؤں کے ذریعے برصغیر کی ماضی کی تاریخ کو دہرا سکیں گے۔ کالے آقاؤں کے ذریعے برصغیر کی ماضی کی تاریخ کو دہرا سکیں گے۔ کالے آقاؤں کے ذریعے برصغیر کی